بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امیڈ کی سروے کے مطابق ہنر انسان کا اثاثہ ہوتے ہیں، اور امیڈ کے اداروں کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی ملک کا اصل اثاثہ اس ملک کے جینیس لوگ ہیں، نہ کہ معدنیات کے خزانے۔ آئندہ آنے والے وقتوں میں سپر پاور وہ ملک ہوں گے جن کے پاس ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، سافٹ ویئر انجینئر، پروفیسرز اور ماہرین کی تعداد زیادہ ہوگی۔ چین کو بھی اسی لیے سپر پاور مانا جا رہا ہے کہ ہر سال اس کے پاس باقی ملکوں سے زیادہ تعداد میں پڑھے لکھے لوگوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ آئے آپ کو ایک دلچسپ کہانی سناتے ہیں جس میں آپ کو یہ حقیقت بخوبی سمجھ آ جائے گی۔ براعظم افریقہ میں ایک خوبصورت ریاست آباد تھی جس کا حکمران کنگ نیڈو ایک باروب اور دلیر انسان تھا، اور یہ بڑی کامیابی سے اپنی ریاست میں حکمرانی کرتا تھا۔ ارد گرد کے راجاؤں سے بھی اس کے اچھے تعلقات تھے، اور اس کی رعایا بھی اس سے بہت زیادہ خوش تھی۔ اس کی انتہائی ذہین ایک بیٹی شہزادی ارملا تھی۔ اسے فیشن اور فالتو چیزوں کی بجائے تعلیم و تربیت حاصل کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اس نے اپنے ملک میں بارشوں کے پانی کو سیو کرنے کے لیے ایک وسیع ڈیم بنوایا اور اس کو آبپاشی کے طور پر استعمال کرنے لگے۔ اس طرح اس ملک کی رعایا بہت خوشحال ہو گئی، اور لوگ بادشاہ کی بیٹی سے بہت زیادہ امپریس ہو گئے۔ اگرچہ ریاست تو بہت خوشحال تھی، لیکن ان کے پاس جینیس لوگوں کی کمی تھی، جیسے ڈاکٹر، انجینئر اور سائنسدان وغیرہ، اور جدید ٹیکنالوجی نہ ہونے کی وجہ سے یہ ملک کمزور رہا۔ اچانک اس علاقے میں لیتھیم کے بڑے ذخائر کی دریافت ہوئی۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ لیتھیم وہ قیمتی دھات ہے جو بیٹریاں بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور آج کے دور میں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے، اور بڑی طاقتیں اس دھات کو حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی جائز اور ناجائز کوششیں کرتی رہتی ہے۔ اس خطے میں بھی یہی ہوا۔ وسائل لوٹنے کی خاطر پورے خطے کو ڈی اسٹیبلائزڈ کر دیا گیا، کئی طرح کی سازشیں کی گئیں، اور پرامن رہنے والے قبیلوں اور ملکوں کو آپس میں لڑا دیا گیا۔ شہزادی ارملا کے ملک کو بھی شدید خطرات لاحق تھے۔ خطرات کا اندازہ بھانپ کر شہزادی نے جنگل سے کافی زیادہ لکڑیاں کٹوائیں اور ان سے ایک بہت مضبوط بیڑا تیار کروا لیا۔ بدامنی کی وجہ سے پڑوسی ملک کے شرپسند عناصر، جن کو عالمی قوتوں کی پشت پناہی حاصل تھی، ان کے ملک پر حملہ کرنے لگے۔ کنگ نیڈو نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن جدید ہتھیار نہ ہونے کی وجہ سے ان کی فوج مقابلہ نہ کر سکی، اور شرپسند ان پر حاوی ہو گئے۔ کنگ نیڈو سمیت بہت سارے لوگ جاں بحق ہو گئے۔ شہزادی ارملا کو اپنے باپ اور اپنی عوام کی موت کا بہت دکھ تھا۔ اس نے عورتوں، بچوں اور باقی بچ جانے والے افراد کو اپنے بیڑے پر سوار کیا، اور ان کی جان بچاتے ہوئے جنگ زدہ علاقے سے دور ملک میں ہجرت کر لی۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنے علم کا استعمال کیا اور بہت سارے شپ اور بحری جہاز بنا کر بیچنا شروع کر دیے۔ اس نے نہ صرف اپنے لوگوں کی جان بچائی، بلکہ ان کو روزگار کا سلسلہ بھی دیا۔ یہاں پہ رہتے ہوئے لوگوں نے بہت ساری کشتیاں اور بحری جہاز بنائے اور کئی ممالک کو فروخت کیے۔ اس طرح انہوں نے کافی ساری رقم جمع کر لی۔ یہ رقم انہوں نے اپنے ملک میں امن قائم کرنے کے لیے خرچ کی۔ شہزادی چونکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی، اس نے اعلیٰ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور شرپسند اور عالمی سازشوں کے فتنے کو بآسانی ختم کر لیا، اور واپس اپنے ملک لوٹ گئے۔ ان کی عوام ان کے ان اقدامات سے بہت خوش تھی، اور انہوں نے کنگ نیڈو کی جگہ اس کو اپنے ملک کا حکمران منتخب کر لیا۔ ناظرین، اصل طاقت علم ہے۔ اگر شہزادی ارملا بھی دوسرے رئیسزادوں کی طرح فیشنیبل اور کھانے پینے کی معلومات تک ہی رہتی تو مشکل کے وقت اپنی اور اپنے ملک کی خدمت نہ کر پاتی۔ اسی لیے اصل طاقت علم ہے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد پرنس اور پرنسز ہیں،
اور یہی بڑے ہو کر کنگز اور کوئنز بننے کے حقدار ہیں۔ آج کے دور میں کنگز بننے کے لیے ریاستوں کی نہیں، علم کی ضرورت ہوتی ہے، اور اصل کنگ اہل علم لوگ ہوتے ہیں۔ ایسی مزید نصیحت آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں۔ میرے پیارے کنگز اور کوئنز، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔